بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم 9th کلاس کی اسلامیات کا چیپٹر نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان تھا ایمانیات و عبادات۔ ٹھیک ہے، تو ایمانیات ہم نے سارا پڑھ لیا تھا، اور عبادات میں ہم نے نماز کو پڑھ لیا تھا، اور آج ہے عبادات میں دوسرا چیپٹر جس کا عنوان ہے روزہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اس اپنا باب کا بھی یہ آخری اپنا سبق ہے جس کا عنوان روزہ ہے۔ تو چلیے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور کیا ہے اس کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، نمبر 1 پہ ہے کہ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سٹارٹنگ والی چیزیں ہیں اس کو ایک اپنا روزہ جو ہے اس کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ سوم یا سیام استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ کون سا؟ سوم کا بھی استعمال ہوا ہے اور سیام کا بھی استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے لغوی معنی ہے رک جانا، بچ جانا، ٹھہر جانا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے سوال نمبر 1 جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، سوال نمبر 1 کا جواب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر جو ہے وہ 1 یہ تھا کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو سوال نمبر 1 کا جو ہے وہ جواب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ شرعی اسلام میں وہ عبادت ہے یا اپنا صوم کا معنی و مفہوم بیان کریں تو شرعی اسلام میں وہ عبادت ہے جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے، یعنی کہ فجر کا ٹائم سٹارٹ ہونے سے غروب آفتاب، سورج نکلنے تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 کیا تھا؟ صوم کا معنی اور مفہوم لکھیں، تو یہ آپ جو ہے وہ یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ انسان کھانے پینے اور اپنی تمام جو ہے وہ نفسانی جو ہے وہ خواہشات سے رک جاتا ہے، رکنے کا قیام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، یہ چیز نوٹ کرنی ہے لازمی طور پہ کہ روزہ جو ہے وہ کب فرض ہوا، روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ جو ہے وہ 2 ہجری کے اندر جو ہے وہ فرض ہوا۔ ٹھیک ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ دیکھو سیام کا لفظ استعمال ہوا، ابھی آپ نے اوپر پڑھا کہ اس میں صوم یا سیام کا لفظ استعمال ہوا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ٹھیک ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو، یعنی کہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا، جو پہلے والی امتیں تھیں جتنی، ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا، اس طرح ایمان والو آپ کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم لوگ جو ہے وہ نافرمانی سے بچ سکو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے لیے کون کون سے MCQs جو ہے وہ اہم ہیں۔ نمبر 1 پہ تو صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ اپنا رک جانا اور کیا ہے؟ بچ جانا۔ رک جانا اور بچ جانا، یہ کیا ہے؟ صوم کے لغوی معنی ہے۔ اس طرح صوم کی جمع کیا ہے؟ صوم کی جمع جو ہے وہ کیا آتی ہے؟ سیام آتی ہے، یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے صوم ہے، یہ صوم کی جمع کیا ہے؟ سیام ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ فرض کب ہوا؟ یہ چیز لازمی آپ نے یاد رکھنی ہے، روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 2 ہجری کے اندر جو ہے وہ فرض ہوا۔ پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا رہا ہے؟ تو پہلی امتوں پر جو ہے وہ روزہ فرض رہا ہے۔ اس طرح اس میں کویسچن جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے، روزے کی فرضیت پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، تو آپ نے یہ ترجمہ بھی یاد کر لینا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم جو ہے وہ جو اپنا نافرمانی سے بچ سکو۔ جی، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کی اولین مقصد، یعنی کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے، مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا ذکر کیا گیا ہے، سفر اور مرض کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان سفر میں ہوتا ہے تو وہ تب روزہ رکھنا چاہے، پہلے وقتوں میں ہوتا تھا نا، سفر بہت مشکل ہوتے تھے، آج کل تو سفر جو ہے وہ بہت آسان ہو چکے ہیں، تو انسان روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن سفر میں جو ہے وہ مجبوری اپنا لازمی نہیں کہ روزہ رکھیں۔ لیکن کیا ہے، جب ہم سفر ختم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم روزے کی اپنا قضا کریں گے لازمی طور پر۔ مرض کے علاوہ، یعنی کہ انسان کو کوئی ایسا مرض ہے جس سے لگے کہ مطلب کہ بندہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، بندہ زیادہ بیمار ہو جائے گا، تو پھر بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، جب آپ کی مرض جو وہ صحیح ہو تو تب آپ روزہ رکھ لیں۔ مرض، سفر اور اپنا مرض کے علاوہ ہر عاقل، یعنی کہ ہر عقل دار انسان
ٹھیک ہے. بالغ جو کہ چھوٹا بچہ نہ ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، کافر پر روزہ فرض نہیں، مرد عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے. روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تو پرہیزگاری کا حصول ہے نا. انسان جو ہے وہ پرہیزگار بن جائے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے بندہ جو ہے گناہ کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، چوری کرتا رہے. ٹھیک ہے. نو، بلکہ جسم کے تمام اعضاء، ہاتھوں کو، پاؤں کو، زبان کو، تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک لینا چاہیے. یعنی کہ روزہ رکھ کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنے. سمجھ میں آئیے؟ کیونکہ روزہ نام ہی روکنے کا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑیں تو اللہ کے اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ بیہودہ بولتا رہتا ہے، اپنا روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور جو ہے وہ خام خواہ یہ چیزیں اگر اس نے چھوڑنی نہیں ہیں تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئے گی؟ جب انسان نے ان چیزوں سے نہیں بچنا تو پھر روزے کا کیا فائدہ ہوگا. جی، طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہوتا ہے. یہاں سے جو روزے کا وقت بیان ہوا ہے، جب ہم طلوع اپنا فجر، یعنی کہ جب فجر کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ 5 منٹ پہلے جو ہے وہ کیا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہاں سے کیا ہے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایم سی کیوز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سوالات دیکھ لیتے ہیں. سحری اور افطاری کا وقت کیا ہے؟ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اپنا طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ہم اس میں ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں کون کون سے اہم ہیں ہمارے لیے. جی، تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ تقویٰ کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. روزے کی فرضیت جو ہے وہ کس صورت کے اندر بیان ہوئی ہے؟ تو روزے کی فرضیت جو ہے وہ صورت بقرہ کے اندر بیان ہوئی ہے. جی، نیکسٹ ہم چلتے ہیں یہاں سے. جی، یہاں سے خود سحری افطاری کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی کہ جو شخص جو ہے وہ خود بھی سحری کرتا ہے یا کسی دوسرے مسلمان کو کرواتا ہے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. سمجھ میں آئی؟ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. بعض لوگ پھوتی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سحری کرنی نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ نہیں بس ہم تو سارا دن ایسے روزہ رکھ لیں گے، یہ وہ فلاں فلاں. نو، سحری کرنی چاہیے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے، سحری میں برکت ہے. کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو روزہ افطار کروانے کے لیے بڑے بڑے جناب والا چکن اور پکوڑے، سموسے، یہ چیزیں رکھیں. نو، اگر آپ کے پاس کھجور اویلیبل ہے، پانی اویلیبل ہے، جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے، اگر آپ وہ رکھ دیتے ہیں تو اس پر بھی کیا ہے، اجر کی نوید سنائی گئی ہے. یعنی کہ آپ کو بہت بڑا کیا ہے وہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے اتنا ہی کیا ہے ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے کیا ہے روزہ افطار کروایا ہے. اس چیز کے بغیر، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں سے کٹ کر کے آپ کو دیا جائے گا. نہیں، اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے، نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کو کوئی آفر لگا دیتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے آپ جو ہے وہ کالز کر سکتے ہیں، نیٹ یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز استعمال. ہم کیا دھڑا دھڑ اس کو یوز کرتے ہیں، بھائی ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو رمضان شریف ایک ایسا مہینہ آتا ہے جس میں کیا ہے خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اگر کسی بھی چیز میں ایک نیکی ملتی ہے تو رمضان میں 10 ملتی ہوں گی. کیا ہے، خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اس رات اللہ تعالیٰ رب العزت 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی. یعنی کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم 30ویں کی رات بھی کہتے ہیں، یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو رات ہے یہ ہم 30ویں کو ہی آئی، یہ 21 تاریخ کو بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 23 کو بھی آ سکتی ہے، 25 کو بھی آ سکتی ہے، 27 کو بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور 29 کو بھی آ سکتی ہے. یعنی کہ جو طاق راتیں ہیں ان میں کیا ہے، ہمیں عبادت کر کے اس رات کو کیا کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے. جی، نیکسٹ ہے، رمضان مبارک میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت
ماہر کاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں، یعنی کہ رمضان شریف میں جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ تراویحوں کی صورت میں سنا جاتا ہے، جو کہ ماہر کاری پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھی آواز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے بہت بڑا اجر ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے مراد جو ہے وہ آخری 10 دن ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات یعنی کہ مرد اور عورت جو ہے وہ اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اعتکاف آپ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا، بند کر لینا، اعتکاف کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ دنیا سے ناتا جو ہے وہ کٹ جائے انسان کا، ٹھیک ہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ جس طرح اس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ روزہ رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی، سمجھ آئیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت وہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ آخری 10 دنوں کا کیا ہے اعتکاف فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ نماز تراویح کا دورانیہ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز تراویح جو ہے وہ رمضان مبارک کے پورا مہینہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ افطاری کروانے والے کا کتنا ثواب ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کیا ہے روزے دار کو جو ہے وہ ثواب ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں آپ خاتم النبیین کا کیا معمول تھا، آپ کیا ہے کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، سمجھ میں آئی، اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سحری کرو، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے فائدہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، سحری کرو اس میں کیا ہے فائدہ نہیں بلکہ برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن نازل ہوا، قرآن کب نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر بہتر ہے، کتنے مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ 10 دن کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، کب ہوتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم یہاں سے جو ہے وہ روزے کے فوائد، یعنی کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جہاں اطمینان قلب یعنی کہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور صبر شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدہ پورا آرام ملتا ہے، یعنی کہ ویسے تو ہوتا ہے عام روٹین میں جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرہیز ہی نہیں ہوتی۔ تو رمضان شریف میں تو ایسا نہیں ہوتا، رمضان شریف میں کیا ہے انسان اپنے آپ کو معدے کو روک لیتا ہے، ان کو کوئی چیز نہیں کھاتا، معدے کو پورا آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان کا معدہ جو ہے وہ تندرست ہوگا تو وہ ہے انسان کو جو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس میں معدہ جو ہے وہ تندرست ہوگا، کیونکہ اس کو کسی قسم کا ہم اس میں کوئی چیز ڈال ہی نہیں رہے، کوئی کھا ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے سوال نمبر 2 کا جواب بھی جو ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ روزے کی انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ روزے زیادہ کھانے سے انسان جو ہے متعدد بیماریوں میں بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے سے معدے کو لے کر آپ یہاں تک جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، یعنی کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقات دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضرورت جو ہے وہ رمضان شریف میں پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سوال نمبر جو ہے وہ 4 کا جواب بن رہا ہے۔ سوال نمبر 4 رمضان مبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں، تو رمضان شریف میں مالی عبادات جو ہے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں میں کیا ہے صدقات اور جو ہے وہ زکوٰۃ تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک روزے کا فائدہ ہے۔ یہاں سے سوال نمبر 3 کا جواب اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ روزے کے جو ہے وہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کس طرح ہمیں درس دیتی ہے، تو مقررہ وقت پر سحری اور افطاری انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے روزے سے مسلمانوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری، جسمانی روحانی طہارت اور اظہار ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، جسمانی روحانی، یعنی کہ جب روزہ رکھیں گے تو ظاہری بات ہے گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، اس کا روحانی طور پہ بھی پاک رہے گا، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ
لوگ بھی تو ہیں نا جن بیچاروں کو شام کا کھانا عام روٹین میں میسر نہیں ہوتا، وہ بھی تو گزارا کرتے ہیں نا، ان کو کیسے بھوک لگتی ہوگی. تو یہ چیزیں کیا ہے انسان محسوس کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. روزے کی وجہ سے نیکی تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار و غریب افراد کی مدد ہو سکے، ٹھیک ہے. وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، یعنی کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات دیں گے تو ظاہری بات ہے جو غریب لوگ ہیں بیچارے کپڑے لے لیں گے، کوئی اپنے بچوں کو کپڑے لے دے گا، کوئی جوتا لے لے گا وغیرہ وغیرہ، وہ لوگ بھی کیا ہے رمضان المبارک کی خوشیوں میں کیا ہے شریک ہو سکیں گے. رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جو شخص، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان شریف کو اپنی زندگی میں پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو ایسے شخص پر کیا ہے لعنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. ہمیں رمضان مبارک کے معمول کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے. ہاں ہوتا ہے نا کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں. بھائی اس کو سارا سال پڑھتے رہنا چاہیے. ہمیں صدقہ تو خیرات جو ہے وہ رمضان مبارک میں دینا پسند کرتے ہیں، نہیں، صدقہ تو خیرات جو ہے ہمیں سارا سال ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمیں غریبوں کی مدد جو ہے وہ سارے سال کرتے رہنا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں. جی نیکسٹ ہے، ہم اس کے ایم سی کیوز حل کرتے ہیں. تو قرآن مجید کے مطابق روزے دار کو سب سے اہم مقصد کیا ہے روزے کا؟ تقویٰ کا حصول، یہ اس کا اہم مقصد ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں. وہ کون سا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں؟ جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، ٹھیک ہے. رمضان مبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں. کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ تو ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مقررہ وقت پر سحر و افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے. کون سی صفت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ نظم و ضبط کی جو ہے وہ صفت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح رمضان مبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے. کس چیز کا احساس ہوتا ہے؟ انسان کو بھوک اور کیا ہے پیاس کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی نیکسٹ اس کے جو ہے وہ مختصر سوالات ہیں، یہ جو ہے وہ ہم نے ساتھ ساتھ حل کر لیے ہیں. میں نے آپ کو نشانات لگوا دیے ہیں، آپ وہاں سے جو ہے وہ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں. اس کے لانگ سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں، اور روزے کے جو ہے وہ فوائد جو ہے وہ ثمرات تحریر کریں. تو ہم اس کے سٹارٹنگ میں چلے جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ لانگ جو ہے وہ کس طرح حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کے سٹارٹنگ میں آ چکے ہیں. تو ہمارا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں. تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے روزے کا لغوی معنی، ٹھیک ہے. لغوی معنی صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے جمع جو ہے سیام ہے. صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا، بچ جانا، ٹھہر جانا، ٹھیک ہے. اور صوم کی اصطلاحی تعریف لکھیں گے آپ کہ شرعی اسلام میں صوم وہ عبادت ہے جو کہ ہم مسلمان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک آپ لکھیں گے. نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے صوم قرآن کی روشنی میں. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو تم جان لو، ٹھیک ہے. اسی طرح صوم حدیث کی روشنی میں نیکسٹ ہیڈنگ دے دیں. تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کی کوئی بھی ایک حدیث لکھ دیں جو رمضان کے متعلق ہو. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کیا ہے روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کیا ہے روزہ جو ہے وہ رکھنے والے کو اپنا ثواب ملتا ہے. اسی طرح آپ نیکسٹ لاسٹ ہیڈنگ دے دیں روزے کی اہمیت، ٹھیک ہے. روزے کی اہمیت میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور کیا ہے اس کے فیوز و برکات انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور اس کی جو اپنا برکتیں ہیں وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو آپ یہ لکھ کے کیا ہے اپنا لونگ حل کر سکتے ہیں. نیکسٹ لونگ تھا روزے کے فوائد و ثمرات. یہ روزے کے فوائد و ثمرات لکھے ہوئے، ان میں سے آپ جو ہے وہ کوئی بھی 3 سے 4 جو ہے وہ فوائد لکھ لیں. لکھنے کے بعد آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں، آپ ان کو پیپر میں لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی ہیڈنگز آپ نے دینی ہے، اس طرح نہیں لکھ دینا جس طرح یہاں پہ دیا ہوا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں تقویٰ، ٹھیک ہے. اس میں آپ لکھیں کہ تقویٰ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے. روزہ رکھنے کے انسان جو ہے وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے آپ اپنا روحانیت. روزہ رکھنے سے انسان کی کیا ہے
روحانی طور پر بھی انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں نیکی کے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں دعا کی قبولیت، تو دعا میں آپ یہ لکھ دیں گے کہ رمضان مبارک میں دعا بطور خاص قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ چیز آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ طبی فائدے لکھ سکتے ہیں روزے کے، طبی فائدے کیا ہیں اور روزے کے کیا ہے، وقت پابندی ہے اور غربا کی مدد ہے، تو یہ آپ لکھ کے اپنا دوسرا لانگ بھی پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہے، وہاں پہ بھی آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔